وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ نبی کتاب بھی پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، اور حکمت بھی سکھاتا ہے، ڈاکٹری بھی کرواتا ہے۔ وہ نبی پوری دنیا میڈیکل کالج میڈیکل سائنس کا سب سے سپیریئر ڈاکٹر ہے محمد مصطفیٰ کی ذات۔ اللہ فرماتا ہے، میں نہیں کہتا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، محمد ان جاہلوں کو، گنواروں کو، اساکچر لوگوں کو، ان پڑھ لوگوں کو کتاب سکھاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، حکمت سکھاتا ہے۔ اور جن کو ہمارے نبی نے قرآن سکھایا، آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، نبی کی جتنے صحابہ پڑھنے والے تھے نا، کم و بیش 1,24,000، ایک ہی کتاب پڑھتے تھے، قرآن شریف۔ اسی میں ڈاکٹر، انجینئر، لائر، MCA MBA جنے کون جتنے ڈپارٹمنٹ میں پائے جاتے ہیں نا ابھی، یہ سب بنتے تھے، کتاب ایک ہی پڑھتے تھے۔ کیا ایسا ہے آج؟ 12ویں کلاس پڑھنے کے بعد ساری لائنیں الگ ہو جاتی ہیں؟ نہیں ہوتی ہیں۔ وہ پھر 4 ساڑھے 4 سال تک ایک ہی سبجیکٹ پر پوری محنت، توجہ، پیسہ آدمی صرف کرتا ہے، پھر کہیں جا کر کے ایک سبجیکٹ کا جانکار بنتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، کوئی دانتوں کا ڈاکٹر ہے، کوئی آنکھوں کا ہے، آنکھ ناک کان کا، کوئی گلے کا ہے، کوئی دماغ کا ہے، کوئی چمڑے کا ہے، کوئی ہڈیوں کا ہے، کوئی خون کا ہے، کوئی شوگر کا ہے، کوئی ہارٹ برین ہیمریج کا ہے، اور کوئی جناب والا BP کا ہے۔ یہ سارے ڈاکٹر الگ الگ ہیں، نہیں سب ایسا نہیں ہے کہ آپ ہارٹ اٹیک کے مریض کو لے جا کر کے کسی دانت والے ڈاکٹر کے پاس بھرتی کر دیجئے، جناب ہمارے اس مریض کا آپ کو بائی پاس سرجری کرنا ہے۔ آپ بتائیے کیسی سرجری اس کی ہوگی؟ وہ کرے گا سرجری؟ وہ سیدھے بتائے گا بھائی صاحب یہ میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، یہ میری لائن نہیں ہے، اس کو لے جائیے وہاں پر جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں، دلوں کے ڈاکٹر ہوں، ان کے پاس لے کے جائیے، یہ میرا کام نہیں ہے، میرا تو کام دانت کو ٹھیک کرنا ہے۔ ٹوٹ گیا ہے تو اس کو رگڑ کر کے گھس کر کے صحیح کر دیں گے، نیا لگانا ہے تو دوسرا دانت فٹ کر دیں گے، اکھاڑنا ہے تو اکھاڑ کے باہر کر دیں گے، مسالہ بھرنا تو مسالہ بھر دیں گے۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے برین کا آپریشن کریں، ٹیومر نکال دیں، اور ہیمریج ہو گیا ہے تو نسیں کلیئر کر دیں، دل کا بلوکیج ہو گیا ہے تو ہم اسٹینٹ بٹھا دیں۔ یہ دانتوں کا ڈاکٹر نہیں کرتا ہے، خون کا ڈاکٹر نہیں کرتا ہے، شوگر کا ڈاکٹر نہیں کرتا ہے، BP کا ڈاکٹر یہ کام نہیں کرتا ہے۔ ہر مرض کے ڈاکٹر الگ الگ ہیں، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے جو کم و بیش 1,24,000 صحابہ کو پڑھایا تھا، ایک کتاب پڑھائی تھی جسے قرآن کہتے ہیں، الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک، اور اس کے ہی ایک کتاب، ایک ہی ٹیچر ہے اور ایک ہی کتاب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہر سبجیکٹ کا ٹیچر الگ الگ ہوتا ہے، کوئی اتہاس پڑھاتا ہے، کوئی بھوگول پڑھاتا ہے، کوئی میتھ پڑھاتا ہے، کوئی سائنس پڑھاتا ہے، کوئی ہندی کا ٹیچر ہوتا ہے، کوئی جغرافیہ کا ہوتا، الگ الگ ٹیچر ہوتے ہیں، الگ الگ کتابیں اس کی ہوتی ہیں۔ اگر ان سارے ہی ڈپارٹمنٹ کی کتابوں کو اکٹھا کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ پوری مسجد بھر جائے گی کتابوں سے، جتنی کتابیں لوگ پڑھتے ہیں سارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ۔ مگر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک کتاب پڑھایا، اسی ایک کتاب کو پڑھنے کے بعد دنیا کا ہر علم انہوں نے جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، خشکی اور تری کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو، سب موجود ہے، اور ایسے موجود ہے تبیان لکل شیء، ہر چیز کا کلیئر بیان قرآن میں موجود ہے۔ پڑھنے والا ہونا چاہیے اور جانکار ڈھنگ کا پڑھانے والا ہونا چاہیے، تب علم کا فیض ملتا ہے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے کیا بنایا؟ کتاب و حکمت سکھانے والا بنایا ہے۔ کتاب بھی سکھاتے ہیں، جاہل پڑھاتا ہے یا عالم پڑھاتا ہے؟ کوئی بھی جس کو پڑھنا نہیں آتا ہے آپ اسے لا کر کے مدرسے میں بٹھا دیجئے، جو مدرسہ آپ نے مسجد میں چل رہا، سنی جامع مسجد میں، معین الرضا، جی ابھی آپ کو پڑھانا ہے،
جب اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں تو کیا گھاس چھلے گا بیٹھ کر کے؟ وہ نہیں پڑھے گا. جو جانکار ہے وہ پڑھا سکتا ہے. تو اللہ کریم فرماتا ہے ہم نے کتاب و حکمت سکھایا اپنے محبوب کو. قرآن ہم نے سکھایا ہے, قرآن ہم نے پڑھایا ہے, اور قرآن میں دنیا و ما فیہا, آخرت, 18,000 عالم, اس کے علاوہ اللہ کریم کا عطا کردہ ہر علم قرآن میں موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ صرف ایک کتاب ایک ہی ٹیچر سے پڑھ کر کے دنیا کے ہر سبجیکٹ کے جانکار صحابہ بن گئے تھے. ہم نے کیا کیا ہے, کوئی مرتا ہے تب قرآن اٹھاتے ہیں ہم, وہ بھی شاید ایک صف بھی پڑھنے والے نہیں ہوتے ہیں. کوئی بڑا آدمی مر جاتا ہے نا تو مکرانے کا ہر امام پکڑ کے لایا جاتا ہے, اللہ ماشاءاللہ, ہر مؤذن, ہر امام. اور بہت تو ایسے ہیں بن بلائے تشریف لے آتے ہیں. غلط تو نہیں کہتا ہوں, بن بلائے تشریف لے آئیں گے. انہیں پتہ ہے یہ موٹا آدمی مرا ہے تو 100-200 روپے ملیں گے. بھیڑ لگ جاتی ہے, کھچا کھچ لوگ بھر جاتے ہیں. غریب مر جائے تو کبھی 10 آدمی ادھر بیٹھتے ہیں, 5 ادھر بیٹھتے ہیں. یہی دیکھتا ہوں. اور جہاں کہیں جانے کا بھی اتفاق ہوتا, کبھی مجبوراً جانا پڑتا, کوئی بہت ضد کر لیا, نہیں حضرت آپ کو چلنا ہی پڑے گا, وہاں جا کے دیکھتے ہیں تو پوری منڈلی بیٹھی ہوئی شان سے گپیں لڑا رہی ہے, چغلیاں کر رہی ہیں, غیبتیں کر رہی ہیں بیٹھ کر کے, اور وہ 10-15-20 لوگ جو پڑھنے وہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے قرآن کو مردوں کی بخشش کے لیے خاص کر دیا ہے, جبکہ یہ قرآن حاکمیت کے لیے آیا تھا. قرآن جنہوں نے سیکھا تھا وہ حکمرانی کرنے کے لیے آئے تھے, غلام بننے کے لیے نہیں آئے تھے. ہم نے قرآن کو سیکھنا بند کر دیا. اللہ خود فرماتا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, بے شک یہ قرآن بہت کلیئر راستہ پوری کائنات کو دکھانے کے لیے آیا ہے. یہ رب کا فرمان ہے, اور ہم نے صرف مردوں کی بخشش کے لیے کر دیا. اور زیادہ ہوا تو کچھ جھاڑ پھونک کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی جو قرآن کا آنے کا مقصد تھا وہ مقصد ہم نے تو بالائے طاق رکھ دیا ہے, اور ہم نے مردوں کی بخشش کے لیے مخصوص کر دیا. یہی ایک کام کرنے کے لیے قرآن آیا. اور یا پھر کوئی قسم وسم کھانی ہوتی ہے تب آتے ہیں لوگ نہا دھو کر کے, چاہے جھوٹی قسم ہو یا سچی قسم, لائے قرآن شریف 10 مرتبہ چومیں گے, سر پہ رکھیں گے, سینے پہ آئیں گے, ممبر پہ یہاں لا الہ الا اللہ, اللہ کی کتاب قرآن کی قسم میں نے ایسا کیا ہی نہیں ہے, یا میں نے ایسے کرنا ہی نہیں تھا, میں نے آپ سے کچھ لیا ہی نہیں ہے. اللہ گواہ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں. یہ سب قرآن سر پہ بنا کر اٹھا کر کے آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں. یہ 2-3 کام کے لیے ہم نے قرآن کو مختص کر رکھا ہے, جبکہ اس قرآن سے ہی پڑھ کر کے آج پوری دنیا کے پاس علم ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اللہ فرماتا بے شک ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تمہارے پاس عقل آ جائے, عقل, شعور آ جائے, تمہارے پاس گیان آ جائے, تم حاکم بن جاؤ, قابل بن جاؤ. اللہ نے اس لیے قرآن کو عربی میں اتارا ہے. ہم نہیں پڑھتے قرآن.